السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طلاق پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 1 سے 5 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا طلقتم، جب تم طلاق دو، نساء عورتوں کو، فطلقوہن، تو طلاق دو ان کو، لعدتہن، ان کی عدت کے وقت، وآسو، اور شمار کرو، گنو، عدت کو گنتی کرو، گنو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ربکم، جو تمہارا رب ہے، لا تخرجوہن، نہ نکالو تم ان کو، من بیوتہن، ان کے گھروں سے، ولا یخرجن، اور نہ ہی وہ خود نکلیں، الا مگر ان کے یاتین، آئیں، بفاحشہ، غلط کام کر کے، بے حیائی کر کے، مبینہ، کھلی، وتلک، اور یہ ہیں، حدود اللہ، اللہ کی حدیں، ومن یتعدی، اور جو کہ پھلانگے گا، آگے بڑھے گا، حدود اللہ، اللہ کی حدوں سے، فقط ظلم، پس بے شک اس نے ظلم کیا، نفسہ، اپنے آپ پر، لا تدری، تو نہیں جانتی، لعل اللہ، تو نہیں جانتا کہ لعل اللہ، کہ شاید اللہ تعالیٰ، یحدث، نہیں کر دے بات، بعد ذالک، اس کے بعد، امرن، کوئی بات، یعنی کوئی نئی بات پیدا کر دے، فاذا، پس جب، بلغنا، جب وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی مدت تک، فامسکوہن، تو ان کو روک لو، بمعروف، اچھے طریقے سے، او یا فارقوہن، یا ان کو فارغ کر دو، جدا کر دو، بمعروف، اچھے طریقے سے، واشہدوا، بنا دو، گواہ کر لو، ذوی عدل، دو عدل والے، انصاف والے، صاحب عدل، منکم، تم میں سے، واقیموا الشہادہ، اور گواہی قائم کرو، للہ، اللہ کے لیے، ذالکم یوعظ، یہ ہے تمہارے لیے، یوعظ، نصیحت، بھی، اس بات کی، من کانا، جو کہ ہو، یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاتا، والیوم الآخر، اور آخرت پر بھی، آخرت کے دن پر بھی، ومن یتق اللہ، اور جو ڈرے اللہ تعالیٰ سے، یجعل، کر دے گا، لہ، اس کے لیے، مخرجا، نکلنے کا راستہ، ویرزقہ، اور اس کو رزق دے گا، من حیث، جہاں سے، لا یحتسب، اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، ومن یتوکل، اور جو بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، علی اللہ، اللہ پر، فہو، پس وہ، حسبہ، اس کے لیے کافی ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالغ امری، پورا کرے گا اپنے کام کو، قد جعل اللہ، بے شک مقرر کیا اللہ نے، لکل شیء، ہر چیز کے لیے، قدرن، اندازہ، والی، اور وہ عورتیں، یا اسنا، جو مایوس ہو جائیں، من المحیض، حیض سے، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم، اگر تم شک کرو، فعدتہن، تو گن لو ان کی عدت، ثلاثہ اشہر، 3 مہینے، ولی، وہ عورتیں، لم یحضن، جن کو حیض ہی نہیں آیا ابھی، واولاۃ الاحمال، اور حمل والیاں، اجلہن، ان کی عدت ہے، ان یضعن، کہ وضع کریں، حملہن، اپنا حمل، جنیں، ومن یتق اللہ یجعل لہ، جو ڈرے اللہ تعالیٰ سے، ڈر کر دے گا اس کے لیے، من امرہ، اس کے معاملے میں، یسرن، آسانی، ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ، اس نے نازل کیا اس کو، الیکم، تمہاری طرف، ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرے گا، یکفر، دور کر دے گا، عنہ، اس سے، سیئاتی، اس کی برائیاں، ویعظم، اور بڑھا دے گا، لہ، اس کو، اجرن، اجر۔ با محاورہ ترجمہ۔ اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دو، اور عدت کو گنو، اور اللہ سے ڈرو، جو تمہارا رب ہے، نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو، اور نہ وہ خود نکلیں، مگر یہ کہ کوئی کھلی بے حیائی عمل میں لائیں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو یقیناً اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو نہیں جانتا شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے،
پھر جب وہ اپنی میعاد کو پہنچنے لگیں تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ، اور اپنوں میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنا لو اور شہادت اللہ کے لیے قائم کرو۔ یہ وہ حکم ہے جس سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، اور جو کوئی بھروسہ اللہ پر کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے، اور وہ عورتیں جو تمہاری عورتوں میں سے حیض سے نا امید ہو چکی ہیں، اگر تم شک کرو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، اور جو حمل والی ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل وضع کریں، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا، اور یہ اللہ کا حکم ہے جسے اس نے تمہارے طرف نازل کیا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے بڑا اجر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طلاق پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 1 تا 5 کی تفسیر۔ سورہ طلاق مدنی صورت ہے، اس میں 12 آیتیں اور 2 اس کے رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے ہم نے سورہ تغابن پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے ساتھ رہنے اور معاف کرنے کے بارے میں تعلیم دی ہے، لیکن اگر میاں بیوی میں اختلاف حد سے بڑھ جائے، گزارے کی کوئی صورت نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کی بھی اجازت دی ہے۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 1 میں یا ایھا النبی اذا طلقتم، یہ اصل میں خطاب تو نبی علیہ السلام سے کیا گیا، لیکن اگلا صیغہ طلقتم جمع کا صیغہ لگا دیا کہ امت کے لیے بھی وہی حکم ہے، یعنی جب طلاق کا ارادہ کرو، جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو یہ نہیں ہے کہ جب چاہو طلاق دے دو، بلکہ ان کی عدت کے وقت طلاق دو، یعنی جب عورت حیض سے پاک ہو، طہر کی حالت میں جماع کے بغیر طلاق دو، تاکہ اس کی عدت کی کمی یا زیادتی کے بغیر پوری ہو جائے، کیونکہ اگر تم حالت حیض میں طلاق دو گے تو اگر اس حیض کو عدت میں شمار کرو تو عدت 3 سے کم رہ جائے گی، اور 3 حیض سے، اور اگر شمار نہ کرو تو 3 حیض سے زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ بعد میں آنے والے 3 حیض کے ساتھ اس حیض کے وہ ایام بھی شامل ہو جائیں گے، طلاق کے بعد کے ہوں گے۔ لیکن بہرحال یہ تو بات ہے اسلامی طریقہ، لیکن جب غصے میں مرد ہوتا ہے یا میاں بیوی دونوں کے مسائل ہوتے ہیں تو پھر وہ ایسا سوچتے نہیں ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی جب وہ حیض کی حالت میں تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے حکم دو کہ وہ اس سے پہلے رجوع کرے، پھر اسے اپنے پاس رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر اسے حیض آئے، پھر پاک ہو، پھر اگر چاہے تو اپنے پاس رکھے، اور اگر چاہے تو چھونے سے پہلے طلاق دے دے، کیونکہ یہ ہے وہ عدت جس کے وقت اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ اگر عورت حاملہ ہو تو اسے بھی کسی بھی وقت طلاق دی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کی عدت حمل والی پتہ ہے، جبکہ حیض والوں کی بھی اور پھر جو حمل والیاں ان کی طلاق ہو جاتی ہے دوران حمل بھی۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے لیے یہ وقت اس لیے مقرر فرمایا ہے کہ جہاں تک ہو سکے میاں بیوی کا تعلق قائم رہے۔ اگر کبھی آدمی کو غصہ آئے تو فوراً طلاق نہ دے، بلکہ اس وقت کا انتظار کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اتنی دیر میں غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور حیض سے فارغ ہونے کے بعد خاوند کو بیوی کی طرف جو رغبت ہوتی ہے وہ بھی طلاق سے باز رکھنے کا باعث ہوگی۔ پھر آگے ایک وقت میں طلاق دینا صرف ایک ہی دینی ہے، 3 ایک وقت میں طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ آگے احصل عدہ، یعنی اس کے بعد ان کی پھر یہ عدت کو اچھی طرح گنتی کرو، پورے 3 مہینے پورے کرو۔ واتقوا اللہ ربکم، یعنی ان معاملات میں اپنے اللہ سے ڈرتے رہو۔ لا تخرجوہن، پھر آگے ہے کہ بیوتہن سے مراد خاوندوں کے گھر ہیں جن میں عورتیں رہ رہی ہوتی ہیں،
ان میں رہنے کی وجہ سے انہیں ان کے گھر فرمایا، یعنی عورت کے لیے عدت کے ایام خاوند کے گھر میں گزارنا ضروری ہے۔ نہ خامدوں کو انہیں گھر سے نکالنے کی اجازت ہے، نہ انہوں نے خود نکلنا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے نا لعل یحدث بعد ذلک امرا، یعنی کہ اتنی مدت ایک گھر میں اکٹھے رہنے سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آپس میں رجوع کی کوئی صورت فرما دے گا۔ پھر آگے ہے کہ اگر جب تک بفاحشہ مبینہ کوئی ایسی غلط کام نہیں کرتی تب تک اسے گھر سے باہر نہ نکالیں، یا گھر والوں سے لڑائی جھگڑا کرے، گالم گلوچ کرے، کچھ بھی ایسا غلط کام کرے۔ تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے حدیں بتائی ہیں کہ طلاق دینے کا طریقہ، اور عورت کو گھر سے نکالنا نہیں ہے، نہ اس نے نکلنا ہے، تو ان حدوں کو پھلانگنا نہیں ہے۔ اگے فیضا بلغنا اجلہن، یعنی جب ان کی عدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائے، تو کیونکہ عدت ختم ہونے کے بعد تو رجوع نہیں ہو سکتا، پھر تب کیا کرنا ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یعنی جب عورتوں کی عدت ختم ہونے کے قریب ہو، صرف اتنی باقی ہو کہ جس میں ان سے رجوع ہو سکتا ہے، تو انہیں اچھے طریقے کے ساتھ روک لو، یا پھر ان کو اچھے طریقے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیے بغیر ان کو الگ کر دو۔ یہاں پہ تو ایسا پاکستان میں، ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اچھے طریقے سے لڑائی جھگڑا کر کے الزامات کی بارش ایک دوسرے پر کرتے ہیں، پھر ایسا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اچھے طریقے سے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہوتا ہے، تو ایسے یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اور سنت کے مطابق طلاق دی جائے، حالت طہر میں طلاق دی جائے۔ اور ویسے بھی حدیث میں بھی آتا ہے کہ فرمایا طلاق سنت یہ ہے، سنت والی طلاق یہ ہے کہ عورت کو طہر کی حالت میں جماع کے بغیر ایک طلاق دے، پھر جب اسے حیض آئے اور وہ پاک ہو تو اسے دوسری طلاق دے، پھر جب اسے حیض آئے اور وہ پاک ہو تو اسے تیسری طلاق دے، پھر اس کے بعد ایک حیض عدت گزرے گی۔ تو یہ اس قسم کی تفصیل آئی ہوئی ہے۔ تو وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ، پھر کیا ہے، گواہ بنا لیں صاحب عدل، تاکہ بعد میں کسی قسم کے جھگڑے یا گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ باقی نہ رہے۔ مثلاً اگر خاوند نے رجوع کر لیا مگر گواہ کوئی نہ تھا اور وہ فوت ہو جائے گا، تو اس کے وارث اس کی بیوی کو اس کی میراث سے محروم کر دیں گے کہ تمہیں تو طلاق ہو چکی تھی اور رجوع کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ اس قسم کے مسائل سے بچنے کے لیے گواہ بنانا ضروری ہے۔ پھر آگے ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یعنی میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کے سوا اللہ تعالیٰ جو ہوتے ہیں باہمی معاملات، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو ان میں اگر کوئی ظلم زیادتی یا خیانت کرتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، تو اللہ نے بتایا اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ سے ڈرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیتا ہے، ان کے معاملات درست کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور یہ جو آیت ہے نا، یہ جہاں سے پڑھتے ہیں نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ کہیں رزق کی کمی ہے، مسائل ہیں، تو ان حالات میں بھی یہ آیت پڑھی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی مسائل پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے راستے آسان کر دیتا ہے، پریشانی سے اس کو نکال دیتا ہے۔ انسان کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اللہ تعالیٰ انسان کو رزق دیتا ہے۔ آگے اولی یا اسنا، اب اس سے مراد ہے عائشہ عورتیں۔ عائشہ سے مراد مایوس، جن کو حیض آنا بند ہو گیا، حیض سے نا امید ہو گئی، تو ایسی عورتوں کا پھر کیسے عدت شمار کی جائے گی؟ تو بتایا گیا ان کی عدت کیا ہے، 3 مہینے ان کی عدت ہے۔ اور آگے ہے یعنی طلاق کے بعد آگے ہے لم یمحصن، یہ اگلی آیت ہے ولی لم یحضن، یعنی کہ ابھی جن کو حیض آنا ہی شروع نہیں ہوا ان کو بھی اگر طلاق ہو گئی ہے تو چھوٹی عمر میں بعض دفعہ نکاح کر دیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے، اس کے بھی 3 مہینے۔ اور اس کے بعد ہے حمل والیوں کی وضع حمل تک عدت ہے۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اس میں طلاق عدت کے احکامات کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے 5 فائدے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ دوسرا یہ کہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تیسرا یہ کہ اس کے معاملات میں آسانی کر دے گا۔
چوتھا یہ کہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، پانچواں یہ کہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طلاق پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 6 سے 12 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکنوہن، ان کو رہائش دو، من حیث، جہاں، سکنتم، تم رہتے ہو، من وجدکم، اپنی طاقت کے مطابق، ولا تضاروہن، اور نہ ان کو تکلیف دو، لتضیقوا، کہ تم تنگی کرو، علیہن، ان پر، وَإِنْ، اور اگر کننا اولاتی، اگر وہ ہیں حملن، حمل والیاں، اولاتی والیاں، حملن، حمل والیاں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو خرچ کرو ان پر، حتیٰ، یہاں تک کہ یضعن حملہن، اپنا حمل جن لیں یا وضع حمل کر لیں، فَإِنْ أَرْضَعْنَ، پس جب وہ دودھ پلائیں، لکم، تمہارے لیے، فَآتُوهُنَّ، تو دو ان کو، اجورہن، ان کی اجرت، وَأْتَمِرُوا، اور مشورہ کر لو، بینکم، آپس میں، بالمعروف، اچھے طریقے سے، وَإِنْ، اور اگر تعسرتم، اگر تم تنگی والے کا خیال رکھو، فسترضع، اگر تم آپس میں تنگی کرو، فسترضع، تو پس دودھ پلائے گی، لاہو، اس بچے کو، اخرى، کوئی دوسری عورت، لینفق، تاکہ خرچ کرے، ذو سعۃ، وسعت والے، من سعتی، اپنی وسعت کے مطابق، ومن قدر، اور تنگ رزق والے، علیہ، جس پر رزق تنگ ہے رزق، فلینفق، خرچ کرے، مما، اس میں سے، آتاہ اللہ، جو اس کو اللہ نے دیا، لا یکلف اللہ، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ، نفساً، کسی جان کو، الا، مگر، ما آتاہا، جو اس نے دیا ہے، سیجعل اللہ، ان قریب اللہ کر دے گا، بعد عسری، تنگی کے بعد، یسرا، آسانی، وکأین، اور کتنی ہی، من قریہ، بستیاں، اتت، انہوں نے سرکشی کی، ان سے، امری، حکم سے، ربیہا، اپنے رب کے حکم سے، اور رسولی، اور رسول کے حکم سے، فحاسبناہا، پس ہم نے ان کا محاسبہ کیا، حساب لیا ان سے، شدیداً، سخت، استغفر، وعذبناہا، اور عذاب دیا ہم نے ان کو، عذاباً نکرا، ایسا عذاب جو کسی نے پہلے نہ دیکھا نہ سنا، فذاقت، تو انہوں نے چکھا، وبال امرہا، اپنے کام کا، وکانا، ہے، عاقبہ، انجام، امرہا، ان کے کام کا، خسرا، خسارے والا، اعد اللہ، کہ تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لہم، ان کے لیے، عذاباً شدیدہ، سخت عذاب، فاتقوا اللہ، پس ڈرتے رہو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقلوں والو، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، قد انزل، بے شک نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے، الیکم، تمہاری طرف، ذکر، نصیحت، رسولا یتلو علیکم، رسول تلاوت کرتا ہے تم پر، آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، مبینات، واضح، لیخرج الذین آمنوا، تاکہ نکالے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرنے والے کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، جو اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا، یدخلہ جنات، داخل کرے گا اس کو جنت میں، تجری من تحتہا، جاری ہیں اس کے نیچے سے، انہار، نہریں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، قد احسن اللہ، بلا شبہ کتنا ہی اللہ نے اچھا دیا ان کو رزق، اللہ الذی، اللہ وہی ہے جس نے خلق سبع، پیدا کیا 7 سماوات، آسمانوں کو، ومن الارض، اور زمین سے، مثلہن، اتنے ہی، ویتنزل الامر، نازل کرتا ہے حکم، بینہن، ان کے درمیان، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، قد احاطہ، بے شک گھیر رکھا ہے، بکل شیء علما، ہر چیز کو اس کے علم سے، بامحاورہ ترجمہ، انہیں وہاں سے رہائش دو جہاں تم رہتے ہو، اپنی طاقت کے مطابق، اور انہیں اس لیے تکلیف نہ دو کہ ان پر تنگی کرو، اور اگر وہ حمل والی ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ اپنا حمل وضع کر لیں، پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرتیں دو،
اور آپس میں اچھے طریقے سے مشورہ کرو، اور اگر تم آپس میں تنگی کرو تو عن قریب اسے کوئی اور دودھ پلا دے گی۔ لازم ہے کہ وسعت والا اپنی وسعت میں سے خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہو وہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کی جو اس نے اسے دیا ہے۔ عن قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا اور بہت سخت محاسبہ کیا، انہیں سزا دی، ایسی سزا جو دیکھنے سننے میں نہ آئی تھی، تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارے والا تھا۔ اللہ نے ان کے لیے بہت سخت عذاب تیار کیا ہے، سو اللہ سے ڈرو اے عقلوں والو جو ایمان لائے ہو، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف عظیم نصیحت نازل کی ہے، جو ایسا رسول ہے کہ تمہارے سامنے اللہ کی واضح آیتیں بیان کرتا ہے، پڑھتا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کی اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ ایسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہتی ہیں، ان میں سے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ہمیشہ، بلا شبہ اللہ نے ان کے لیے اچھا رزق بنایا ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی اسی کی طرح ان کے درمیان حکم نازل کرتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ اللہ نے یقیناً ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طلاق پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 6 تا 12 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اسکنوہن من حیث سکنتم۔ اس میں ان عورتوں کا حکم بیان فرمایا جنہیں پہلی یا دوسری طلاق دی گئی ہو۔ اس سے پہلے کیا بتایا کہ عدت پوری ہونے تک انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلیں۔ اب یہاں پہ اسی بات کی تفصیل ہے کہ من حیث سکنتم یعنی جہاں تم رہتے ہو اس کے کسی حصے میں انہیں بھی رہنے کے لیے جگہ دو، من وجدکم اپنی طاقت وسعت کے مطابق، یعنی ذاتی مکان یا کرائے کا مکان یا خیمہ جہاں بھی رہتے ہو نا انہیں وہاں رکھو۔ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بیان فرمایا کہ اتنی مدت ایک جگہ رہنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ ان میں کوئی موافقت کی صورت پیدا کر دے اور رجوع ہو جائے۔ اس دوران میں اس کا نان نفقہ بھی خاوند کے ذمے ہے۔ تیسری طلاق کے بعد رجوع کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، اس لیے خاوند کے ساتھ رہائش کا حکم بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا خاوند خرچ کا ذمہ دار ہے۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ یعنی انہیں نفقہ میں کمی یا نامناسب رہائش یا بدزبانی یا پھر مار پیٹ کے ساتھ تکلیف نہ دو، نہ تنگ کرو کہ وہاں وہ رہیں تو تنگی میں رہیں یا مکان چھوڑ کر چلی جائیں یا مہر چھوڑ دیں۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ متعلقہ عورت اگر حاملہ نہیں ہے تو رجعی طلاق کی صورت میں اس کا نفقہ اور رہائش خاوند کے ذمہ۔ تیسری صورت کی طلاق کی جو ہے نا اس میں اس کا نفقہ یا رہائش خاوند کے ذمہ نہیں ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا۔ البتہ اگر وہ حاملہ ہے تو رجعی طلاق کی صورت میں بچہ پیدا ہونے تک اس کا نفقہ اور رہائش دونوں خاوند کے ذمہ، اور اگر تیسری طلاق ہے تو وضع حمل تک صرف اس کا خرچہ خاوند کے ذمہ ہے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ اس میں اللہ نے بتایا کہ اس جملے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بچہ باپ کا ہوتا ہے، ماں کا نہیں، کیونکہ ماں اس بچے کے لیے بچے کے باپ کے لیے دودھ پلا رہی ہوتی ہے اور ساتھ اجرت بھی لیتی ہے۔ اگر بچہ ماں کا ہو تو اجرت دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ عورت اپنے دودھ کی خود مالک ہے، وہ طلاق دینے والے خاوند سے بھی اس طرح اجرت لے سکتی ہے جیسے دوسروں سے لے سکتی ہے۔ پھر آپس میں مشورہ کر کے معاملے کو حل کر لو۔ طلاق کے بعد عام طور پر میاں بیوی کے آپس میں ناراضگی کی وجہ سے کشیدگی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں میاں بیوی دونوں کو ان کے تعلق کے متعلق حکم دیا کہ بچے کو دودھ پلانے، اس کے علاج، تربیت، اس کی بہتری کے لیے آپس میں اچھے طریقے سے مشورہ کرو۔
پھر آگے بتایا کہ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، یعنی اگر ماں کسی بیماری کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے دودھ نہیں پلا سکتی تو اس صورت میں انکار کر دے یا اجرت زیادہ لے لے بہرحال، یا پھر ایسا نہیں ہے تو پھر کسی اور دودھ پلانے والے سے دودھ پلا لیا جائے۔ آگے آیت نمبر 7 لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اس سے پتہ چلا کہ نفقہ میں بیوی کی حالت کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ خاوند کی حالت کے مطابق نفقہ خرچ کیا جائے گا۔ مال دار ہے تو مال کے اپنے مال کے حساب سے، تنگ دست ہے تو اپنی طاقت کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسی آیت میں آگے بتا رہے ہیں سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ خاوند حسب مقدور خرچ پورے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نہ کوئی آسانی اس کے لیے کر دے گا۔ آیت نمبر 8 اور 9 وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، یہاں پہ طلاق کے بعد اور احکامات بتائے جا رہے ہیں کہ جن بستیوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں مانا تو پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو پہلی امتوں کے عذاب کو یاد رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 10 اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، پچھلی آیت کے ساتھ ہی اس آیت کا تعلق ہے کہ آخرت کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، آیت نمبر 11، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید ذکر ہے، نصیحت ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے اللہ تبارک نے نازل فرمایا اور اللہ نے خود قرآن مجید کی حفاظت فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اقوال کی، افعال کی، احوال کی، تقریرات کی، سب کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا، آیت نمبر 11 کا ایک حصہ ہے کہ دراصل یہ قرآن ایمان والوں کے لیے نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے۔ آیت نمبر 12 اللہ الذی خلق السماوات ومن الارض خلق سبع سماوات، اس میں اللہ تبارک نے 7 آسمانوں کی کیفیت بیان کی ہے۔ اس نے 7 آسمان اوپر تلے تہہ بتہ بنائے، اور 7 ومن الارض مثلہن، یعنی اتنی ہی اوپر تلے زمینیں۔ اب اس کا ذکر تو ایسا نہیں فرمایا کہ اوپر تلے زمینیں ہیں، لیکن یہ بتایا کہ زمین بھی اسی کی مثل ہے، یعنی اسی کی طرح ہے۔ اللہ عالم، کچھ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اوپر تلے 7 زمینیں ہیں۔ بہرحال ایک زمین تو ہمیں پتہ جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ آگے اللہ تبارک بتا رہے ہیں کہ ظاہر ہے جب کائنات کا مشاہدہ کریں تو بہت سی، پھر اس بارے میں بہت سارے سیارے ستارے ملتے ہیں، تو انکار تو نہیں اس چیز سے کیا جا سکتا۔ یتنزل الامر بینہن، اللہ تعالیٰ کا امر ہر وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کن کر کے ارادہ کرتا ہے تو ہر اس کام کو کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بھی اپنے احکامات کو نازل کرتا ہے، کن کر کے بھی جیسے چاہتا ہے سب کچھ کرتا ہے، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی کا علم سارے علموں سے بڑھ کر ہے، اسی کی قدرت نے، پوری قدرت سے اس نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھو کہ نافرمانی کر کے بچ جاؤ گے۔ الحمدللہ ہماری سورۃ طلاق مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔